مجھ سے پوچھا جائے گا تو نے زندگی کس طرح گزاری، منصب تمہیں دیا، منبر تمہیں دیا، تم نے زندگی کیسے گزاری، ہر ایک سے پوچھا جائے گا، حاکم سے پوچھا جائے گا اختیار دیا تھا زندگی کیسے گزاری، اور ایک مالدار سے پوچھا جائے گا مال دیا تھا زندگی کیسے گزاری۔ لیکن غریب سے بھی ہوگا تمہیں میں نے مفلسی دی تھی اس لیے کہ دنیا کے ظلم سے بچ جاؤ، میں نے تمہیں غربت دی تھی تاکہ تم گناہ سے بچ جاؤ، میں نے تمہیں مال سے محرومی دی تھی تاکہ زنا اور شراب سے تم بچ جاؤ، سود سے بچ جاؤ اور جوئے سے بچ جاؤ، میں نے اس لیے تمہیں غربت دی، لیکن تو غربت کے اندر بھی مجھے بھولا رہا، غربت بھی تمہیں میرا دروازے پہ نہ لا سکی، غربت اس لیے دی تھی کہ تجھے نجات کا راستہ دے دوں۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے محمدی رونی قافلہ کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی جو تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے۔ درود و سلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی اہل بیت اطہار، آپ کے ازواج مطہرات اور آپ کے جانثار صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین پر درود و سلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ الحمدللہ تعالی عز و جل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان کے ساتھ جمعۃ المبارک کا عظیم دن ملا۔ آج کے اس دن کی یادگار یوم مرشد سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ سے منسوب ہے۔ میرے مرشدی سیدی حضرت سائی نذیر حسین قادری المعروف مرشد سرکار سجادہ نشین درگاہ لطیفیہ حضرت امام بری سرکار چک ملوک 21 جنوری بروز جمعۃ المبارک بعد نماز تہجد نماز ادا کرنے کے بعد مالک حقیقی سے جا ملے، اور آپ کی یاد سے یہ عرس پاک کی تقریب کی پہلی نشست جس میں یہ عاجز بندہ بتانا چاہتا ہے کہ اولیاء کاملین کی جو زندگیاں ہیں ان کا مقصد کیا ہے، ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ جو اللہ کے بندے ہیں ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ کے بندوں تک اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو پہنچایا جائے اور لوگوں کو بے راہ روی سے ہٹا کر دین کی طرف راغب کیا جائے۔ آج بھی الحمدللہ تعالی عرس مبارک کی تقریب جاری ہے، اور یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عرس مبارک کی تقریب سے بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے۔ عرس جو ہے وہ کس چیز کا ماخذ ہے، اور عرس بمعنی دنیاوی لحاظ سے یہ لفظ کیوں بولا جاتا ہے کہ عرس جو ہے اظہار خوشی کے لیے بولا جاتا ہے۔ بظاہر جو بندہ جدا ہوتا ہے اپنی اولاد سے، اپنے محبین سے، متوسلین سے، اپنے مریدین سے، ان کے لیے بہت غم کی بات ہوتی ہے، لیکن دنیا
سے جانے والا جو نیک بندہ ہوتا ہے، جو صالحین ہوتے ہیں، جن کی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے تابع گزری ہوتی ہے، وہ دن ان کا حقیقی میں عید کا دن ہوتا ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے، عروس کا دن ہوتا ہے کہ وہ اپنے محبوب سے ملنے جا رہے ہیں۔ اور یہ یادیں اس لیے دوبارہ زندہ کی جاتی ہیں، قائم رکھی جاتی ہیں کہ ان کے ذریعے انسان اللہ تعالی کی معرفت کو پائے۔ اور آج بھی میں اپنے مرشد پاک سے جدا نہیں ہوں، ان کی لمحہ لمحہ کی وہ یادیں اور وہ وقت بچپن سے جوانی تک اور تعلیم کا زمانہ میرے سامنے ہے۔ اور میں بھی یہی پیغام دیتا ہوں کہ آپ بھی کسی ایسے شخص کو تلاش کیجئے جو آپ کو اللہ کی معرفت عطا کرے۔ بے راہ روی سے بچیں اور بے راہ رو لوگوں سے بچیں جو حق سے ہٹا کے تمہیں بے راہ روی کی راہ پر لگا دیں۔ ایسے شخص کو تلاش کر۔ آج ہی کچھ الفاظ لکھے تھے تو میں ابھی وہ لے کے آیا ہوں۔ گم ہے جو تیری آنکھ کا منظر تلاش کر، گم ہے جو تیری آنکھ کا منظر تلاش کر۔ اس آنکھ کو ایک جستجو ہے کہ کس تک پہنچنی ہے۔ ہم دنیا کے نظارے لے رہے ہیں، ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں، دنیا کے حسن و جمال کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اس آنکھ کو اس لیے نہیں بنایا گیا۔ اس سے حق کی پہچان تلاش کرنی ہے، حق والوں کو تلاش کرنا ہے۔ گم ہے جو تیری آنکھ کا منظر تلاش کر، باہر جو کھو گیا ہے وہ اندر تلاش کر۔ جو تجھ کو تیری ذات سے باہر نکال دے، جو تجھ کو تیری ذات سے باہر نکال دے، دشت جنوں میں ایسا ولی تلاش کر کہ جو تیرے جنوں کی دنیا ہے، جو اللہ نے تیری دنیا ایک محبت کے لیے رکھی ہے، اس کے اندر اللہ کے اس مقرب بندے کو تلاش کر جو تیرے ظاہر اور باطن کو بدل کے رکھ دے۔ میرے دوستو، میرے شیخ طریقت فرمایا کرتے، تمہیں دنیا کا نقصان ہوتا ہے، مال کا نقصان ہوتا ہے، اگر کھیتی باڑی کم ہو جائے، بارشیں نہ ہوں، کھیتی باڑی کم ہو جائے، اس کا تمہیں نقصان معلوم ہوتا ہے، اور اپنے مال کے ضائع ہو جانے کا نقصان تم کو معلوم ہوتا ہے، بہت دکھیارے ہوتے ہو۔ لیکن آپ فرماتے ہیں دین سے ناواقفیت کا جو تمہیں نقصان ہو رہا ہے، شریعت سے ناواقفیت کا جو تمہیں نقصان ہو رہا ہے، تمہیں تو وہ معلوم ہی نہیں۔ دنیا کا غم آتا ہے، دنیا کی تکلیفیں آتی ہیں تو اس کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہو، اور آپ کا وہ انداز زندگی، آپ فرماتے ہیں میں نے دنیا کے مال و متاع سے دوری اختیار کی ہے۔ میری بظاہر آنکھوں نے دیکھا کہ آپ کے پاس دنیا کے معاملات میں کوئی چیز نہیں، دین کے لیے فراخی تھی، دین کے لیے فراخی۔ اگر آپ کو کوئی عطیہ بھی پیش کرتا تو آپ اسے تقسیم فرماتے، وہ اپنے پاس جوڑ کے نہیں رکھتے تھے۔ لوگوں میں تقسیم کرنا، رشتہ داروں میں تقسیم کرنا، غریبوں میں جانا، عید کے مواقع کے اوپر جا کر اپنے رشتہ داروں کے اندر جا کے عید کا سامان جا کے دے کے آنا، یہ آپ کی ان صفات میں وہ چیزیں پائی جاتی تھیں، لیکن اپنے لیے اکٹھا نہیں کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں مفلس کی حالت میں دنیا سے جانا چاہتا ہوں تاکہ میں حساب و کتاب نہ دے سکوں۔ اور آپ کا وہ ارشاد گرامی، فقر اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ایک فقیر ہے مانگنے والا، جسے ہم سمجھتے ہیں فقیر ہے، ایک ہے پھٹے کپڑے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں یہ فقیر ہے۔ جو طریقت کی اصطلاح میں فقیر اس کو کہتے ہیں جو دنیا سے بیگانہ ہو جائے اور جس کا ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر وقت کیفیت جو ہے وہ صرف مولا کے ساتھ لگی ہوئی ہو۔ ٹھیک ہے، الفقر کنز من کنوز اللہ تعالی عز وجل،
کہ فقر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل شانہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جس کو یہ فقر کی حالت مل گئی اسے دنیا و ما فیہا کی دولت مل گئی۔ اور میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد گرامی میں ہے، فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے، اور میں فقر کی بدولت مجھے تمام انبیاء و مرسلین پر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے کہ میں نے دنیا کے مال و متاع کو پسند نہیں کیا، ساری دنیا کی کنجیاں مجھے دی گئی، چابیاں دی گئی، لیکن میں نے فقر کو اختیار کیا ہے۔ اور یاد رکھیے، فقیری جو ہے بنیادی طور پر جو فقیر بنتا ہے وہ دنیا سے بیگانہ ہو کے اللہ کو پسند کرتا ہے، اللہ کی عطا کو پسند کرتا ہے، اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتیں، خواہ وہ جسمانی نعمتیں ہوں، مالی نعمتیں ہوں، یا اللہ کی طرف سے ملنے والی تقدیر کے حوالے سے جو اسے مصیبتیں اور تکلیفیں آتی ہیں اسے گلے سے لگاتا ہے، اس کو فقیری کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ لمحہ بھر مصیبت آئی تو وہ ویلا ڈال دیا، اور مال دولت آیا تو دنیا کے چھوٹے اور غریبوں کو بھول گیا۔ نہیں، میانہ روی، دولت ہے، گھر ہے، رہنا منع نہیں ہے، استعمال کریں، لیکن اس میں رہ کے اللہ کو نہ بھولیں۔ اللہ کے ساتھ جو ہے آپ کو اس طرح تعلق بنانا ہے کہ آپ جو ہے ہر لمحہ اپنے مالک کی طرف رجوع کر کے رکھیں۔ یہ ہے آپ کا فقر۔ اگر فقر کے مرتبے پہ جانا چاہتے ہیں، اور یہ بہت اعلیٰ مرتبہ، اس کی دعوت دیتا ہوں، فقر کو تلاش کریں، فقر کو اپنائیں، اور ایسے لوگوں کی زندگیاں دیکھیں اور ان کی صحبت اختیار کریں جو حقیقی معنوں کے اندر دنیا سے بیگانے ہو گئے اور صرف مولا کے ہو کے رہ گئے ہیں۔ اور یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے واضح قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما دیا ہے، اور کوئی جان بے حکم خدا مر نہیں سکتی، وما کان النفس ان تموت الا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کوئی مر نہیں سکتا، اللہ چاہے گا تو اس پہ موت آئے گی، اور اسی کی بنیاد پہ سب لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، یہ کار دنیا جاری ہے۔ مجھ سے پوچھا جائے گا تو نے زندگی کس طرح گزاری، منصب تمہیں دیا، منبر تمہیں دیا، تم نے زندگی کیسے گزاری، ہر ایک سے پوچھا جائے گا، حاکم سے پوچھا جائے گا، اختیار دیا تھا، زندگی کیسے گزاری، اور ایک مالدار سے پوچھا جائے گا، مال دیا تھا، زندگی کیسے گزاری۔ لیکن غریب سے بھی ہوگا، تمہیں میں نے مفلسی دی تھی اس لیے کہ دنیا کے ظلم سے بچ جاؤ، میں نے تمہیں غربت دی تھی تاکہ تم گناہ سے بچ جاؤ، میں نے تمہیں مال سے محرومی دی تھی تاکہ زنا اور شراب سے تم بچ جاؤ، سود سے بچ جاؤ اور جوئے سے بچ جاؤ، میں نے اس لیے تمہیں غربت دی، لیکن تو غربت کے اندر بھی مجھے بھولا رہا، غربت بھی تمہیں میرا دروازے پہ نہ لا سکی، غربت اس لیے دی تھی کہ تجھے نجات کا راستہ دے دوں۔ غربت اس وقت کارآمد ہے، یاد رکھیے گا، مفلسی اس وقت کارآمد ہے، بھوک اس وقت کارآمد ہے، بیماری اس وقت کارآمد ہے، تنگ دستی اس وقت کارآمد ہے جب بندہ ان ساری چیزوں کے اندر رہ کر رب کو نہ بھولے۔ مالک تیری تقدیر ہے، تیرا حکم ہے، اس لیے میں غریب ہوں، امیروں کی طرف اس کا دھیان ہی نہ جائے، خیال ہی نہ جائے کہ انسان ہر لمحہ اللہ کی طرف اس کی جستجو ہو۔ امام زین العابدین مکہ مکرمہ میں محو عبادت تھے، محو جستجو ہے رب تعالی عز و جل سے کہ ایک قافلہ آتا ہے، ہٹ جاؤ کی صدا لگتی ہے، حاکم وقت آتا ہے، سارے لوگ اس کی وجہ سے راستہ چھوڑتے ہیں، لیکن وہ ایک شخص آنکھوں کو جھکائے رب تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے، وہ پوچھتے ہیں یہ کون ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ تو زین العابدین ہے، امام حسین کے بیٹے، اسے پتا نہیں کہ میں بادشاہ ہوں،
تو آواز گئی امام کے کانوں میں، میں اس وقت سب سے بڑے بادشاہ کی طرف متوجہ ہوں، مجھے کیا خبر کہ یہاں پہ کوئی بادشاہ ہے یا فقیر ہے، میں تو بادشاہ کے گھر میں بادشاہ کی طرف متوجہ ہوں۔ بیت اللہ میں جاؤ تو یہ نہیں کہ میں بیت اللہ آ گیا ہوں، بیت اللہ معظم و مکرم اس لیے ہے کہ وہ اللہ کا گھر ہے، اس کی شان اللہ کی وجہ سے ہے، اس کی شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ تو آپ وہاں بھی کھڑے ہوں تو آپ کا دھیان اللہ کی طرف، مالک کی طرف رہے، یہ نہیں کہ آپ پھول اور پتیاں دیکھتے رہیں، مسجد کی خوبصورتی کو دیکھتے رہیں۔ بیت اللہ شریف میں جا کے جو وہاں غیر حاضر ہو گیا اس نے بڑا نقصان کر دیا، جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہنچ کے بھی غیر حاضر رہا اس نے بڑا نقصان کر دیا۔ تو میرے دوستو، جس دل میں عظمت الہی ہوگی، جس دل کے اندر اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کا عشق ہوگا، اسے دنیا کے بادشاہوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے کہ موت میرے حکم کے بغیر کسی کو نہیں آتی، اور جو دنیا کا انعام چاہتا ہے، جو دنیا کی کامیابی چاہتا ہے، ہم اس میں سے اسے دیں گے جو دنیا چاہتا ہے، اور جو آخرت کا انعام چاہتا ہے ہم اسے آخرت کا بھی انعام دیں گے۔ تمہاری طلب کے اوپر تمہیں چیز ملے گی، اگر دنیا چاہتے ہو تو دنیا ملے گی، اگر آخرت چاہتے ہو تو آخرت ملے گی۔ تم اپنی نیت لے کے میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ ہماری نیت کیا ہے؟ ہم چاہتے کیا ہیں؟ اللہ کے بندے کیا چاہتے تھے اور کس طرح سے انہوں نے اپنے مالک کو راضی کیا؟ میرے شیخ طریقت رحمت اللہ تعالی، آپ کی زندگی قرآن و حدیث کا عملی نمونہ تھی، اور جس فقر کی میں نے بات کی ہے وہ حقیقی طور پہ آپ کے اندر موجود تھا، اور آپ نے اپنی زندگی کے اندر جو تعلیمات دی تھی ان تعلیمات میں سے ایک چیز یہ تھی کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جان کنی سکرات کے عالم میں جو ہے کیا کیفیت ہونی چاہیے گھر والوں کی، کہ جب موت کا وقت آئے تو جو اس کے بندے ہیں جو پاس ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے موت کے وقت، جو میرے پہ بھی آپ پہ بھی سب پہ آنے والی ہے۔ لیکن ہم نے نہ یہ علم سیکھا، نہ ہم نے کسی کو ترغیب دی کہ موت کی کیفیت جو ہے وہ کیا ہے، کہ جان کنی کی حالت جب آپ کو پتا چل جائے کہ یہ بندہ جانے والا ہے۔ مجھے ایک شخص نے بتایا کہ ایک بزرگ تھے تو وہ بیمار تھے بیچارے، تو ان کے بچوں نے کہیں الگ کمرے میں ڈالا ہوا تھا۔ خیال کیا کریں، بوڑھے ماں باپ ہیں، کبھی کبھی رات سوتے ہوئے نظر جا کے لگا لیا کریں، دیکھ لیا کریں کہ وہ کس حالت میں سوئے ہوئے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ سوتے رہیں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اور وہ وہاں پر زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوں۔ نوجوانوں، اپنے والدین کا خیال رکھو، بوڑھے والدین کا، جب وہ بیمار ہو ان کے کمرے میں جایا کرو، انہیں دیکھا کرو کہ وہ کس حالت کے اندر ہیں۔ تو مجھے انہوں نے بتایا جی کہ ان کے والد سوئے ہوئے تھے، یہ اپنے موج میلے تھے، اور جب سردی کا عالم تھا وہ جب صبح دیر کے بعد وہاں پہ پہنچے دیکھا تو ناش اکڑی ہوئی تھی، وہ جس طرح بازو گئے جدھر ٹانگیں گئی وہیں پہ اکڑ گئی۔ کتنی شرمندگی ہوتی ہے دیکھ کے، لوگوں نے جب دیکھا کہ وہ کفن اٹھا ہوا ہے، کہ ٹانگ کھڑی تھی تو وہ بھی کھڑی رہ گئی، بازو یہاں پر تھا تو وہ بازو ادھر ہی رہ گیا۔ انسان ہے نا یہ، جب مر گیا روح نکل گئی، جسم ختم ہو گیا۔ تو اپنے والدین کو رات کو اٹھ کے دیکھا کرو۔ یہ باتیں بتانے والی جو ہے یہی اصل پیغام ہے، حق کا جو پیغام ہے۔ پھر جب ہم مر جائیں گے پھر اس کے بعد 40ویں کریں، جمعراتیں کریں، ختم شریف کرتے رہیں، پھر قبر پہ پھول بھی ڈال دیں، ثواب مل جائے گا۔ لیکن جو زندگی میں ان کی خدمت کر کے حاصل کرنا تھا وہ تو اب محروم رہ گئے۔ اللہ کرے کہ آپ کے والدین، مجھے کسی نے سوال کیا آپ کے لیے آئیڈیل شخصیت کون ہے اس دنیا دور حاضر کے اندر، کیونکہ آئیڈیل شخصیت تو جو ہے اللہ تعالیٰ رب العالمین کی ذات گرامی جو ہے وہ تو الگ ہے، وہ شخصیات میں نہیں ہے، لیکن
اگر جس کی زندگی سے میں متاثر ہوا ہوں، جس کو میں نے پڑھا ہے اللہ اور رسول کے بعد، جس کی زندگی سے میں متاثر ہوا ہوں، سب سے زیادہ متاثر جو اس دور کے اندر میں ہوا، اپنی حیاتی کے اندر میں ہوا ہوں، وہ میرے مرشد مربی ہیں، میرے والد گرامی ہیں اور میری والدہ صاحبہ ہیں۔ میری وہ آئیڈیل شخصیات ہیں۔ میں پوری قوم کو، پوری امت کو یہ پیغام دیتا ہوں، آپ کے ماں باپ آپ کے آئیڈیل شخصیت ہوں۔ آپ کیوں فلمی سٹارز کو اپنے جو ہے سٹیٹس پہ لگائیں کہ یہ میرا آئیڈیل ہے؟ آپ اپنے والد کی تصویر کو لگائیں، مت شرم کریں۔ ایک شخص کسی بڑے ادارے میں افسر بن گیا اور اس کا باپ اس کو ملنے آیا، اور وہ بیچارہ جب بندہ بوڑھا ہوتا ہے چہرے پہ جھریاں آ جاتی ہیں، تھوڑی سی شکل اور صورت میں فرق آتا ہے، کمر میں خم آ جاتا ہے۔ جوانی میں وہ اپنے بچے کے لیے مزدوری کرتا رہا، اس کو پڑھایا، اس کو لکھایا، اسے CSP افسر بنا دیا اور وہ عہدے کی سیٹ پہ چلا گیا۔ باپ نے کہا میں ذرا بیٹے کو تو دیکھ کے آؤں، گھر سے اس کے لیے کوئی تھوڑی بہت چیز بنائی اور بیٹے کو ملنے آ گیا۔ جب وہ اندر آیا تو بیٹا پریشان ہو گیا، دیگر افسر بیٹھے تھے اور وہ اٹھ کے ان کو سلام کیا، ملا، کیونکہ باہر سے آ چکے۔ تو لوگوں نے پوچھا کون ہے؟ تو کہتا ہے یہ میرا ملازم ہے گھر کا، مجھے سامان دینے آیا ہے۔ عبرت ہے کہ جو باپ کا انکار کر دے، باپ بوڑھا ہو گیا، پرانے کپڑے ہیں، پھٹی ہوئی جوتیاں ہیں، اور تو عظیم بن، بلکہ اس کو پکڑ کے اپنی کرسی پہ بٹھا دے، تیرا اس میں اللہ اور عزت میں اضافہ کرے گا۔ تو باپ بھی بہت غیور تھا، اس نے کہا صاحب جی یہ سامان لے کے آیا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ اس کی تقریب کے اندر میں یہ بات کہوں کیونکہ میں جن کا عرس منا رہا ہوں، جن کی میں بات کر رہا ہوں، میرے والد گرامی بھی ہیں اور میرے مرشد پاک بھی ہیں، تو میرے شیخ طریقت فرماتے ہیں کہ موت کے وقت جو ہے تم نے کیا کرنا ہے، مجھے وصیت دی، مجھے سکھایا، اور ایک دن خود لیٹ گئے اس طرح، کہتے ہیں اس طرح کپڑے باندھو، تنہائی میں دونوں ہیں۔ آج کوئی سیکھتا ہی نہیں، آج کوئی پوچھتا ہی نہیں کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے، کہ جب بھی آپ کے بزرگوں میں سے والد گرامی میں سے یا کوئی بھی بزرگ گھر کا فوت ہوتا ہے تو آپ اس کے قریب رہیں اور سب سے پہلے اس کے لیے تلقین پڑھے، تلقین جان کنی کی حالت میں جب روح گلے کو آئے اسے کلمہ شہادت کی تلقین کرے، بلکہ اسے یہ نہیں کہنا ابا جی امی جی بھائی جان یہ پڑھے، نہیں، بس پڑھنا ہے، کہیں وہ انکار نہ کر دے، پڑھنا ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ پڑھے۔ کلمہ شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جو تلقین کرے وہ پڑھے۔ اگر مرنے والا یہ پڑھ لے تو وہ خاموش ہو جائے، کیونکہ اس کی آخر کے اوپر گواہی آ گئی کہ اس نے پڑھ لیا، اب اور کوئی بات نہ کرے اس کے اوپر۔ موت کے بعد لوگ بہت شور و ویلا کرتے ہیں، بندہ مر رہا ہے اس کے پاس کھڑے ہیں، وہ ہو سکتا ہے جو باتیں کر رہے ہیں وہی بات منہ سے نکال دے اور آخری بات کوئی دنیا کی ہو، نہیں، جب ایک دفعہ تلقین سے اس کے لفظ منہ ہل گیا، آپ نے محسوس کر لیا کہ اس نے پڑھ لیا ہے، آپ رک جائیں۔ ہاں اگر وہ پھر دوبارہ کوئی دنیا کی بات کر دیتا ہے تو اس وقت پھر آپ تلقین کرنا شروع کر دیں، اور جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو آپ اپنی تلقین کو موقوف کر دیں۔ پڑھنے کے بعد اگر وہ بات کرتا ہے تو پھر آپ نے دوبارہ کلمہ شریف پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ جلیل القدر صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ صحیح مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، جامعہ ترمذی شریف کے اندر بھی میں نے پڑھا ہے، سنن ابی داؤد کے اندر بھی پڑھا ہے، سنن کبری البیہقی کے اندر بھی میں نے پڑھا ہے، المعجم الکبیر لطبرانی کے اندر بھی میں نے اس حدیث مبارک کو پڑھی ہے۔ اس کے لیے میں ایک تشریح تھوڑی سی بیان کرتا چاہتا ہوں کہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب
پاس کوئی مرنے والا ہو تو تم اس کے سامنے کلمہ شریف پڑھو لا الہ الا اللہ. یہاں پہ یہ حدیث میں یہی آیا. اس پہ فقہائے کرام نے ارشاد فرمایا ہے صرف لا الہ الا اللہ نہیں ہوگا, اس کلمے سے وقت کے تقاضے کو سمجھتے ہوئے آپ نے گرامر کا لحاظ رکھا, کلمہ کو مختصر پڑھا. جہاں بھی لا الہ الا اللہ کا ذکر آئے گا حدیث مبارک میں, اس سے مراد پورا کلمہ شریف ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آدھا کلمہ تلقین نہ کیا جائے بلکہ پورا کلمہ اس کے سامنے پڑھا جائے. یہ ہے موت کے وقت کا پہلا کام. جب نزع کی کیفیت میں سقر کی حالت کے اندر آپ دیکھتے ہیں اور جب روح نکل جائے اس وقت کیا کرنا ہے کہ اس کی دائیں کروٹ پر لٹا کر اس کا منہ قبلہ کی طرف کر دیں, کیونکہ جب انسان مرتا ہے جسم گرم ہوتا ہے اور اس کے اعضاء کو جیسے رکھیں گے اسی طرح اس کے اعضاء ہو جائیں گے. اس کے ہاتھوں کو بالکل سیدھا اس کے کر دیا جائے, اس کی ٹانگوں کو سیدھا کر دیا جائے اور اس کا رخ جو ہے قبلہ کی جانب کر دیا جائے, قبلہ کی جانب کر دیا جائے. اور جو پاؤں اس طرح ہیں, یہ ایسے پاؤں بالکل سیدھے نہ ہو, ہلکا سا ان کو ایسے کر دیا جائے, دونوں انگوٹھوں کو جوڑ کے وہاں پر گرل ہلکی سی لگا دی جائے اور ان پاؤں کو بھی ہلکا سا ایسے کر دیا جائے اور جو ہے ہاتھ اس کے بالکل بائیں کروٹ کے ساتھ کر دیے جائیں اور ہلکے سے خم کے ساتھ دائیں طرف اس کا جسم رکھا جائے. اور پورا زیادہ خم نہیں دینا, چہرے کو پورا خم دے دینا دائیں طرف تاکہ اس کا چہرہ پورا جو ہے دائیں طرف ہو جائے, اور اس طرح آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اور دوسری چیز جو ہے موت کے وقت جو بہت زیادہ خیال رکھنے والی بات ہے کہ جب بندہ مرتا ہے, مرنے کے بعد اگر کھاتا پیتا بندہ گیا تو اس کے لیے پیٹ کے پھولنے کے زیادہ چانس ہوتے ہیں, اس کا پیٹ پھول جاتا ہے. اور دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں, ایک تو مردے کی آنکھ جو ہے وہ کھلی رہ جاتی ہے. اس کے لیے میں ضروری وضاحت سمجھتا ہوں, میں کرنا چاہتا ہوں حدیث مبارک کی روشنی کے اندر, کہ جب انسان کی موت واقعہ ہوتی ہے, جب اس کی روح نکلتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک تو مرنے والے بندے کے پاس جتنے نیک لوگ ہوں گے تو جلد اس کی روح جو ہے وہ پرواز کر جائے گی, اور اگر اس کے پاس زیادہ دوسرے لوگ ہیں جو دنیا میں ملوث رہے ہیں تو اس وقت اس کے لیے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. موت کے وقت سورہ یاسین بھی آپ اس کے پاس پڑھ سکتے ہیں, سورہ رات بھی آپ اس کے پاس پڑھ سکتے ہیں تاکہ اس کے لیے آسانی پیدا ہو جائے. اور سب سے جو ضروری چیز ہوتی ہے کہ عمومی طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا مردے کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں. میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی ہوا تھا کہ یہ مردے کی آنکھ کیوں کھلی رہتی ہے. جب مردے کی آنکھ کھلی رہتی ہے, موجودہ سائنس بھی بتاتی ہے کہ اس کے اندر حیاتی موجود ہوتی ہے, اگر اس کو اپنے مقرر ٹائم میں, کوئی اس کا 40 منٹ کا ٹائم ہے, اس کے اندر یہ آنکھ ٹرانسفر ہو جاتی ہے, تبدیل ہو کے دوسرے کو لگ جائے, اسے دیکھنا نظر آ جائے گا. جبکہ اسلام کی روح میں اعضائے جسم دینا, ڈونیٹ کرنا منع ہے, یہ جائز نہیں ہے. یہ بھی مسئلہ بتاؤں. ویسے اس کے اندر جان ہوتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ مرتا ہے تو یہ آنکھ اپنی روح کا تعاقب کرتی ہے, پیچھے دیکھتی ہے اس کو, اس لیے اس کی آنکھ کھلی رہ جاتی ہے. اور پھر جب جسم اس کا ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو وہ کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے, ایسی صورت نہیں ہونی چاہیے. ایک آنکھ مومن کی ہے جسے موت کے وقت یہ انتظار ہوتا ہے کہ جب روح نکلے گی تو جس ذات نے مجھے کلمہ پڑھایا ہے, جس نبی آخر الزمان نے مجھے کلمہ پڑھایا ہے, ان کی صورت میرے سامنے ہوگی. اس دیدار کے لیے یہ آنکھ کھلی رہتی ہے. یہ کیفیت ہے اس وقت وہ بندہ محسوس کرتا ہے. اب اس پہ کیا کیفیت طاری ہوئی ہے ہم تو بیان کر سکتے ہیں. موت کی کیفیت, مرنے والا اچھا ہے, اب اس کو پتا چل گیا میں کیا تھا, مرنے والے کو بھی پتا چل جائے گا میں اچھا تھا یا برا تھا. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی ایسا موقع آئے تو اس کی آنکھ کو بند کر دیا جائے اور اوپر کچھ دیر یہ انگلیاں رکھی جائے, اس کو بند کر دیا جائے, اس کی یہ والی جگہ اس کی بند کر دی جائیں اور ان کو جو ہے یہ جگہ بند کر کے رکھ دی جائے. صوفی کرام صاحب تشریف لائے ہیں, آگے تشریف لائیں, آگے تشریف لائیں. ماشاءاللہ ہمارے عظیم مہمان خصوصی صوفی باصفا حضرت علامہ پیر طریقت راہبر شریعت حضرت محمد اکرام صاحب دامت برکاتہم عالیہ تشریف لائے ہیں. تشریف رکھیں, بہت مہربانی, نوازش.
یہ عظیم چیزیں جو ہیں سیکھنے والی کہ موت کے وقت جو ہے یہ انسان کی کیفیت کیا ہونی چاہیے کہ اس کی آنکھوں کو بند کر دیا جائے اور اس کے پیٹ کی میں نے بات کی تھی کہ پیٹ سوج جاتا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر کچھ ایسا وزن رکھ دیں جو اس کے پیٹ کو نیچے کرے، لیکن مناسب یہ ہے کہ جو بیٹا پاس ہے وہ دونوں ہاتھوں سے ان کے پیٹ مبارک کو تھوڑا دیر دبا کے رکھے۔ جو میں نے ٹائم نوٹ کیا ہے کہ انسان کے جسم کے لیے وہ 30 سے 35 منٹ کا ہے، جس کے اندر اس کے اعضاء ٹھنڈ کی طرف جاتے ہیں، بالکل وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں، ان میں جان ختم ہو جاتی ہے، گرم رہتے ہیں، حرارت رہتی ہے، تو وہ ہاتھ رکھ لیے جائیں۔ اگر ایک بندہ نہیں رکھ سکتا تو کرسی پاس رکھ کے بیٹھ جائے اور پاس رکھ کے پیٹ کو دبا دیا جائے۔ بہار شریعت میں ہے کہ اس کے اوپر کچھ وزن رکھ دیا جائے، جیسے کم از کم جو ہے اس وزن کے لیے اتنا دباؤ ہونا چاہیے جتنا آپ 2 کلو کا وزن ہوتا ہے آپ کا، اتنا وزن کا برابر جو ہے پیٹ کا جو حصہ ہے اسٹومک کا، اس کو پریس کر دیا جائے نیچے اور اس کو رکھا جائے۔ میں نے ایک علامت آپ کو بتائی کہ سب سے پہلے اس کا رخ دائیں جانب کیا جائے، اس کے پاؤں کھڑے ہیں ان کو باندھ دیا جائے، ان کو بھی دائیں طرف کر دیا جائے، دونوں ہاتھ اس کے ساتھ کر دیے جائیں، ہلکا خم باڈی کے اندر رکھ دیا جائے، آنکھوں کو بند کیا جائے اور پیٹ پہ ہلکا وزن رکھا جائے تاکہ پیٹ جو ہے اس کے اندر سوزش پیدا نہ ہو جائے، پھول نہ جائے۔ یہ کیفیات ہیں جو میرے شیخ طریقت میں، جو کہ عرس کی تقریب میں بات کر رہا ہوں، حضرت سائیں نذیر حسین قادری رحمۃ اللہ تعالی، المعروف مرشد سرکار، سجادہ نشین امام بری سرکار رحمۃ اللہ تعالی، تو آپ نے زندگی کے اندر میری کم از کم 7 کلاسیں اپنے آپ کو ایسے لٹا کے کروائی تھی کہ بھئی اس طرح کفن دینا ہے، اس طرح آپ نے تدفین کرنی ہے۔ یہ کیفیات ہیں۔ یہ دیکھیں کون سکھاتا ہے؟ والد گرامی، والد کی ذمہ داری ہے اپنے بیٹے کو یہ کام سکھانا کہ بیٹا میں نے مرنا بھی ہے تو تو نے اس وقت یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں دین اور شریعت پہ چلنا ہے۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر احکام شریعہ جو ہیں ان کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور بالخصوص ہم دنیا کی تیاری کے متعلق بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن آخرت کی تیاری کے اوپر مجھے کوئی دکھا دے، کوئی ایسا عظیم شخص ہوگا، میں اسے سلام پیش کرتا ہوں، جس نے اپنے بچوں کو بٹھا کے کہا بیٹا میں نے مرنا ہے تو میرے مرنے کے بعد یہ میری وصیت ہے، یہ میرا قرض ہے، یہ میرا لین دین ہے، اس کو کلیئر کرنا، اپنے رشتہ داروں سے اس نے سلوک اختیار کرنا، اپنی ماں کا خیال کرنا، اپنی بہنوں کا خیال کرنا، تم نے شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، میری تدفین میں دیر نہ کرنا، لوگوں کا انتظار نہ کرتے رہنا کہ 2 دن مجھے وہیں پہ تم جو ہے نا ڈبے میں بند کر کے رکھ لو، مجھے جلد تدفین کر دینا، مجھے جلد اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دینا۔ اور یہ طریقے ہیں سنت اور شریعت مطالعہ کے، ان کو بروئے کار لانا ہے۔ یہ کون آج کے دور میں کون ایسا عظیم باپ ہوگا جو اپنی اولاد کو سکھائے؟ یقیناً وہ اولاد بھی بڑی خوش نصیب ہے جو اپنے باپ کے منہ سے یہ باتیں سیکھے۔ ہم انہیں معیشت سکھاتے ہیں، ہم انہیں کھیتی باڑی سکھاتے ہیں، ہم انہیں تجارت سکھاتے ہیں، ہم انہیں زمین کی خرید و فروخت سکھاتے ہیں، ہم انہیں ناپ تولر سکھاتے ہیں، ہم دکان چلانا انہیں سکھاتے ہیں، ہم انہیں اعلیٰ ڈگری دے کے کہتے ہیں بیٹا CSP کے امتحان آ رہے ہیں، محنت کرو محنت کرو۔ کبھی یہ نہیں کہا بیٹا اب تو جو ہے 25 سال کا ہو گیا ہے، تیری زندگی زیادہ گزر گئی ہے، میں بڑھاپے کے نزدیک ہوں، پتہ نہیں تو نے پہلے جانا ہے یا میں نے جانا ہے۔ قبر کی تیاری کرو، موت کی تیاری کرو، تم نے اللہ کو جواب دینا ہے، تم نے جو کچھ دنیا میں کرنا ہے اس کا جواب آخرت میں بھی دینا ہے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ بیٹا تمہیں پتہ ہے تم جو دنیا میں کام کرو گے اس کا حساب تم نے اللہ کو دینا ہے۔ دیکھو تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا، تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا، تم گناہ کرو گے اللہ تمہیں دیکھے گا، اللہ تو دیکھے گا، اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں بھی تمہیں دیکھیں گی اور قیامت والے دن تمہارے اوپر گواہی بھیج دیں گی، تمہارے اوپر گواہی دیں گی۔ یوم الدین تو حدث و اخبارہا۔ بیٹا ڈرنا، زمین سے ڈرنا، دیواروں سے ڈرنا، پلر سے ڈرنا، اپنے گھر کے دروازوں سے ڈرنا، تنہائی میں ڈرنا، کیونکہ یہ چیزیں بھی قرآن کہہ رہا ہے قیامت والے دن گواہی دیں گی۔ بیٹا گناہ کرتے ہوئے اس زمین سے ڈرنا جس زمین پہ تم گناہ کر رہے ہو، اس نے تمہارے خلاف اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ کون عظیم ایسا باپ ہے جو اپنے بچوں کو وراثت میں یہ تعلیم دے کے جائے؟ آئیے ہم اس دور کے پرفتن زمانے کے اندر
اسے پاک کی اس تقریب میں یہ عہد کریں کہ ہم اپنے بچوں کو دین سکھائیں گے, ہم اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں گے, ہم اپنے بچوں کو شریعت مطالعہ سکھائیں گے, ہم اپنے بچوں کو نماز سکھائیں گے. کربلا کا درس نماز ہے, کربلا کا پیغام نماز ہے. کربلا میں شہادت حسین بتا رہی ہے کہ مرتے وقت بھی اپنی اولادوں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنے حرم کی عورتوں کو یہ بتا کے جاؤ, مصیبت کے اندر بھی جو ہے اللہ کے آگے سر جھکانا ہے. یہ ہے پیغام, یہ ہے شریعت کا وہ پیغام جو اگر اسے ہم اپنے سینے سے لگا لیں تو ہماری زندگیاں کامیاب ہو سکتی ہیں. تو آئیں آج یہ عہد کریں کہ ہم نے قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے, اور اسی کے مطابق ہم نے اپنے بچوں کی تربیت, تعلیم و تربیت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز جمعہ کے بعد مختصر سا یہاں پر ذکر درود پاک اور ذکر الہی کی مجلس کا انعقاد ہے, اور اس کے بعد ختم شریف پڑھا جائے گا اور دعا ہوگی اور لنگر شریف کا اہتمام ہے. تمام احباب لنگر تناول فرما کے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا میرا آنا, پڑھنا, سننا اور اس پہ ہمیں عمل عطا فرمائے اور قبول فرمائے. آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.